العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ اکرام، تنازع فعلین کا سبق چل رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تنازع فعلین میں دونوں فعل کو عمل دینا درست ہے جمہور علماء نحو کے نزدیک، لیکن کوفیین اور بصریین کا اختلاف اختیار اور غیر اختیار، پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے میں ہے. تو بصریین کے مذہب کے مطابق فعل ثانی کو عمل دینا بوجہ قرب و جوار، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب کوفیین کے مذہب کے مطابق عمل دلائیں گے. آج کے سبق میں جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کوفیین کے مذہب کے مطابق ہے. تقدیم کے اعتبار سے پہلے آنے کی وجہ سے کوفیین پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دیکھیے کتاب میں عبارت پڑھ لیتے ہیں. وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ فَانْظُرْ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْفَاعِلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي كَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ ضربني وأكرمني زيد وضربني وأكرماني الزيدان وضربني وأكرموني الزيدون. وفي المتخالفين ضربت وأكرمني زيدا وضربت وأكرماني الزيدين وضربت وأكرموني الزيدين. وإن كان الفعل الثاني يقتضي المفعول ولم يكن الفعلان من أفعال القلوب جاز فيه الوجهان، حذف المفعول والإضمار، والثاني هو المختار ليكون الملفوظ مطابقا للمراد. أما الحذف فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمت زيدا وضربت وأكرمت الزيدين وضربت وأكرمت الزيدين. وفي المتخالفين ضربني وأكرمت الزيد وضربني وأكرمت الزيدان وضربني وأكرمت الزيدون. وأما الإضمار فكما تقول في المتوافقين ضربت وأكرمته زيدا وضربت وأكرمتهم الزيدان وضربت وأكرمتهم الزيدين. وفي المتخالفين ضربني وأكرمته زيد وضربني وأكرمتهم الزيدان وضربني وأكرمتهم الزيدون. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا وعملت الأول وهو حسبني وظهرت المفعول في الثاني. فإن حذفت منطلقين وقلت حسبني وحسبتهما الزيدان منطلقا يلزم الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال القلوب وهو غير جائز. وإن أضمرت فلا يخلو من أن تضمر مفردا وتقول حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا، وحينئذ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول وهو هما في قولك حسبتهما، ولا يجوز ذلك. أو أن تضمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا، وحينئذ يلزم عود الضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا الذي وقع فيه التنازع، وهذا أيضا لا يجوز. وإذا لم يجز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار. وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ فعل الأول على مذهب الكوفيين، اور اگر آپ فعل اول کو عمل دلائے کوفیین کے مذہب کے مطابق، فانظر تو آپ دیکھیے، ان كان الفعل الثاني، اگر فعل ثانی يقتضي الفاعل، فاعل کا تقاضا کرتا ہے، أضمرت الفاعل في الفعل الثاني، تو آپ دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آؤ. كما تقول في المتوافقين، جیسا کہ متوافقین میں آپ کہیں گے. متوافقین یعنی دونوں فاعل کو چاہے یا دونوں مفعول کو چاہے. ضربني وأكرمني زيد وضربني وأكرمان الزيدان وضربني وأكرمون الزيدون. وفي المتخالفين
ضربت وأكرمني زيدا وضربت وأكرماني الزيدين وضربت وأكرموني الزيدين. ضربني وأكرمني زيد، زید نے مجھ کو مارا اور زید نے میرا اکرام کیا. وضربني وأكرماني الزيدان، دو زید نے مجھ کو مارا اور ان دونوں نے میرا اکرام کیا. وضربني وأكرموني الزيدون، سب زید نے مجھ کو مارا اور انہوں نے میرا اکرام کیا. یہ ترجمہ ہے مثالوں کا. وفی المتخالفین، اور متخالفین صورتوں میں ضربت واکرمنی زیدن، میں نے زید کو مارا اور زید نے میرا اکرام کیا. وضربت واکرمانی الزیدین، دو زید کو میں نے مارا اور ان دونوں نے میرا اکرام کیا. وضربت واکرمونی الزیدین، میں نے سب زید کو مارا اور ان سب نے میرا اکرام کیا. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہو اور وہ افعال قلوب میں سے نہ ہو، جاز فیہ الوجہانی، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. حذف المفعول والاضمار، مفعول کو حذف کرنا اور ضمیر لانا. والثانی هو المختار، اور ضمیر لانا دوسرا وہ پسندیدہ ہے. لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے. اما الحذف بہرحال حذف فکما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافقین کی صورتوں میں کہیں گے ضربت واکرمت زیدا وضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین. وفی المتخالفین، اور متخالف صورتوں میں ضربنی واکرمت زید وضربنی واکرمت الزیدان وضربنی واکرمت الزیدون. وَأَمَّا الْإِضْمَارُ فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقِينَ، اور بہرحال ضمیر لانے کی صورت میں تو آپ کہیں گے متوافقین میں ضربت وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدًا وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَيْنِ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدِينَ. وفي المتخالفین، اور متخالفین صورتوں میں آپ کہیں گے ضربنی وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ وَضَرَبنی وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ وَضَرَبنی وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدُونَ. دیکھیے پہلے اتنا سمجھ لیتے ہیں جتنا ترجمہ ہوا ہے. وَأَمَّا إِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ پہلے فعل کو عمل دے کوفیین کے مذہب کے مطابق. بصریین دوسرے فعل کو عمل دیتے ہیں قرب و جوار کا اعتبار کرتے ہوئے، اور کوفیین پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں تقدیم کی رعایت کرتے ہوئے. فانظر، بس اگر آپ دیکھیں کہ دوسرا فعل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے دوسرا فعل، کیونکہ پہلے فعل کو تو اپنا معمول مل جائے گا، ضرورت رہے گی دوسرے فعل کی، تو اب دوسرے فعل کو کیا دینا ہے یہ دیکھا جائے گا. اس لیے کہ جب دو فعل ایک معمول میں عمل کریں گے تو جو پہلا فعل ہے کوفیین اس کو عمل دے دیں گے، تو دوسرے فعل کا معمول کیا ہوگا. اور رفع تنازع ضروری ہے، قطع تنازع، کہ کسی طرح یہ جھگڑا ختم کر دیا جائے، دونوں کو اپنا اپنا معمول مل جائے. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو کوفیین فرماتے ہیں اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرتا ہے، پہلا فعل چاہے فاعل کا تقاضا کرے چاہے مفعول کا تقاضا کرے، اس کو اگر فاعل کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر فاعل بن جائے گا، اور اگر مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اس میں ظاہر مفعول بن جائے گا. اب ضرورت رہے گی دوسرے فعل کی، تو دوسرا فعل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو آپ دوسرے فعل میں فاعل کی ضمیر لے آئیں گے، یعنی دوسرے فعل کا فاعل ضمیر ہوگی. کما تقول فی المتوافقین، جیسے متوافقین کی صورتوں میں آپ کہیں گے ضربنی واکرمنی زید. اب یہاں جو عمل ہوا ہے کہ زید ایک اسم ظاہر ہے اور ضربنی اکرمنی دو فعل ہیں، تو یہ کس کا معمول ہے؟ ضربنی چاہتا ہے میرا فاعل بنے، اکرمنی چاہتا ہے میرا فاعل بنے. تو کوفیین نے پہلے والے فعل کو عمل دیا تو یہ فاعل بن گیا زید ضربنی کا. اب اکرمنی کا فاعل کہاں ہے؟ تو کہہ رہے اضمرت، آپ ضمیر لے آؤ، اس میں جو ضمیر ہے وہ لے آئیں گے. اب یہاں
اختلاف سمجھ میں نہیں آئے گا مفرد کی مثالوں میں، اس لیے تثنیہ کی مثالوں میں آپ دیکھیے ضربنی و اکرمانی الزیدانی، ضربنی کو عمل دے دیا، الزیدانی معمول ہے، فاعل ہے ضربنی کا، تو اکرمانی کا معمول کہاں ہے؟ تو یہ اکرمانی میں جو الف ضمیر ہے، الف تثنیہ، اسی کو کیا بنا دیں گے؟ فاعل بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکرمانی فعل تثنیہ ہے اور اس کا جو الزیدانی فاعل مرجع ہے، یہ مرجع اکرمانی تثنیہ کی ضمیر کا ہے۔ وضربنی واکرمونی الزیدون، الزیدون فاعل ضربنی کا اور اکرمونی میں واو ضمیر یہ فاعل ہے۔ تو یہاں تینوں مثالوں میں ہم نے ضمیر کو فاعل بنایا دوسرے فعل میں، اس لیے کہ قطع تناسخ کی 3 صورتیں ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا تو ذکر کرو، یا حذف مانو، یا ضمیر لے آؤ۔ ذکر اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلے سے ایک فاعل موجود ہے اور ایک مرتبہ زیدان زیدون لے کر آ جائیں گے تو تکرار ہوگا، اور کلام میں تکرار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حذف کر دو کہ فاعل یہاں محذوف ہے، تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عمدہ کو کلام سے حذف نہیں کیا جاتا۔ اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی، وہ ہے ضمیر، تو ضمیر لے آؤ، اور اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا اضمار قبل الذکر فی العمدہ بشرط التفسیر جائز ہے۔ اب دیکھیے یہاں تو اضمار قبل الذکر بھی لازم نہیں آئے گا، یہ تینوں مثالوں میں ہم نے جو پڑھا اس میں اضمار قبل الذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو اپنی کاپی میں لکھتے ہیں تو اس طرح لکھیں گے ضربنی الزیدون و اکرمونی، ضربنی الزیدانی و اکرمانی، اور ضربنی زید و اکرمنی، یعنی یہ لفظاً مرجع الزیدانی مؤخر ہے تینوں جگہ، زیدن، الزیدانی، الزیدون یہ فاعل ہے ضربنی کا، تو یہ صرف لفظاً مؤخر ہے، ورنہ رتبتاً اکرمونی فعل سے مقدم ہے، ضمیر سے مقدم ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے یہاں اضمار قبل الذکر صرف لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے، اور جب اضمار قبل الذکر رتبتاً ہو تو ناجائز ہے، اگر لفظاً ہو تو ناجائز نہیں ہے۔ یعنی ضربنی و اکرمونی الزیدون میں یہ جو الزیدون ہے اس کا جو رتبہ ہے یہ ضربنی فعل کے ساتھ ہے، تو اکرمونی یہ بعد میں آئے گا، تو اضمار قبل الذکر لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح وفی المتخالفین، متخالفین صورتوں میں آپ کہیں گے ضربت و اکرمنی زیدن، اب یہ زیدن معمول ہے ضربتو کا، تو اکرمنی کا معمول فاعل کون ہے؟ تو اکرمنی میں ہوا ضمیر۔ وضربت اکرمان الزیدین، ضربت فعل ہے، الزیدین اس کا معمول ہے، اکرمانی کا فاعل ضمیر ہے۔ وضربت اکرمون الزیدین، ضربت فعل، الزیدین مفعول، اور اکرمونی کا فاعل واو ضمیر۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ زیدن کو معمول بنا دیا ہم نے ضربتو کا، اور الزیدین کو معمول بنایا ضربتو کا، الزیدین کو معمول بنایا ضربتو کا۔ تو اب اکرمنی، اکرمانی، اکرمون ان کو فاعل کی ضرورت تھی، تو ہم نے اکرمنی میں فاعل لے کر آئے ہوا ضمیر، اکرمانی میں الف، اور اکرمونی میں واو ضمیر۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہے، وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں افعال قلوب میں سے نہ ہو، جاز فیہ الوجہان، تو 2 وجہ جائز، حذف المفعول والاضمار، مفعول کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ مفعول کو حذف کرنا بھی درست ہے اور اضمار قبل الذکر بھی درست ہے، یعنی ضمیر بھی لا سکتے ہیں۔ کیسے؟ قطع تنازع کی 3 صورتیں ہیں، ذکر کرو تو ذکر تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ تکرار لازم آئے گا، تو پھر حذف اور ضمیر، یہ 2 صورتیں یہاں جائز ہے۔ والثانی هو المختار، اور دوسرا یہ پسندیدہ ہے، یعنی
ایک اور یہ دو، مفعول پہلا اور اضمار دوسرا. تو دوسرا یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ ضمیر لے آؤ. کیوں؟ لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے، تاکہ ملفوظ مراد کے مطابق ہو جائے. جب ضمیر لے کر آئیں گے تو وہ لفظوں میں نظر آ جائے گا اور ضمیر میں اور مرجع میں مطابقت ہو جائے گی، الفاظ میں مطابقت ہو جائے گی، متکلم کی مراد واضح ہو جائے گی. جبکہ اگر ضمیر لے کر آتے ہیں تو وہ تو صرف متکلم کو معلوم ہوگا کہ یہاں محذوف ہے، لیکن اگر ضمیر لے کر آتے ہیں تو وہ لفظ میں نظر آ جائے گا، متکلم کو معلوم ہو جائے گا اور متکلم کی جو مراد ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی اور مخاطب بھی سمجھ جائے گا کہ یہاں ضمیر ہے. لیکن اگر محذوف ہو تو صرف متکلم کے پاس موجود ہوگا، متکلم کو معلوم ہوگا کہ یہاں محذوف ہے، مخاطب کو معلوم نہیں ہوگا. تو ضمیر لانا یہ پسندیدہ ہے. درست دونوں ہیں کہ مفعول کو حذف کر دو یا ضمیر لے آؤ، لیکن پسندیدہ اضمار ہے. اضمار کا مطلب ضمیر لانا. اما الحذف، بہرحال حذف تو آپ کہیں گے متوافقین کی صورتوں میں ضربت اکرمت زیدن، جب دونوں مفعول کا تقاضا کرے تو اب پہلے فعل کو ہم نے عمل دے دیا ضربتو کو، تو زیدن معمول ہو گیا ضربتو کا. اب اکرمتو کو مفعول کی ضرورت ہے، اس کا مفعول یہاں نہیں ہے، تو کہہ رہے حذف کر دو. اور آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کو حذف کرنا درست ہے، تو ہم نے یہاں مفعول کو حذف کر دیا. وضربت اکرمت الزیدین، یہاں الزیدین ضربتو کا معمول ہے اور ضربت اکرمت الزیدین، الزیدین ضربتو کا معمول ہے. تو اکرمتو کا تینوں جگہ سے مفعول کو ہم نے حذف کر دیا اور مفعول کا حذف کرنا جائز ہے. وفی المتخالفین، اور متخالفین صورتوں میں ضربنی و اکرمت زیدن. اب دیکھیے زیدن یہ فاعل ہے ضربنی کا، اب اکرمت کا مفعول کا ہے حذف کر دیا. ضربنی و اکرمت الزیدانی، یہاں سے بھی اکرمت کا مفعول حذف کر دیا. الزیدانی یہ ضربنی کا فاعل ہے. وضربنی و اکرمت الزیدون، الزیدون فاعل ہے ضربنی کا اور اکرمت کا معمول محذوف مفعول محذوف ہے. تو یہ تو صورت ہو گئی کہ مفعول کو حذف کرنا اور مفعول کو حذف کرنا درست ہے. واما الازمار، اور بہرحال اضمار یعنی حذف نہ کر ضمیر لے کر آؤ، یہ پسندیدہ بھی ہے. فکما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ آپ متوافقین صورتوں میں کہیں گے ضربت اکرمتہ زیدا وضربت اکرمتہما الزیدین وضربت اکرمتہم الزیدین. اب دیکھیے ضربتو کا معمول زیدن ہے کہ میں نے زید کو مارا، واکرمتہ اور میں نے اس کا اکرام کیا. اب دیکھیے اکرمتہ، یہ ہو ضمیر یہاں ہم نے مفعول کی لے کر آئے، تو اب یہ اضمار قبل ذکر ہے لیکن صرف لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زیدن مرجع حقیقتاً مقدم ہے. اصل کیسے ہے؟ ضربت زیدن و اکرمتہ، ضربت زیدن و اکرمتہ، تو یہ زیدن رتبتاً یعنی زید کی جو جگہ ہے وہ ضربتو کے بعد ہے، تو رتبے کے لحاظ سے وہ مقدم ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ راجع اور مرجع میں تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے. تو یہ راجع مرجع برابر ہے، مرجع پہلے آتا ہے تو یہاں یہ اگرچہ لفظاً مؤخر ہے لیکن رتبتاً مقدم ہے. وضربت اکرمتہما الزیدین وضربت اکرمتہما الزیدین، الزیدین ضربتو کا معمول ہے، محذوف ہے، اور اکرمتہما میں ہم نے اکرمتو کی جگہ اس کا مفعول ہما لے کر آ گئے. وضربت اکرمتہم الزیدین ضربت الزیدین و اکرمتہم، اصل اس طرح ہے، تو اکرمتو کو ضرورت تھی ہم ضمیر کی تو ہم اس کی ضمیر لے کر آ گئے. وفی المتخالفین، متخالفین صورتوں میں یعنی پہلا فاعل کا اور دوسرا مفعول کا تقاضا کرے تو ضربنی و اکرمتہ زیدن، یہ ضربنی کا معمول زیدن فاعل ہے اور اکرمتہ میں ہو ضمیر اس کا اکرمتہ کا مفعول ہے. وضربنی و اکرمتہما الزیدانی، تو یہ ہما اکرمتہ کا معمول ہے اور الزیدانی ضربنی کا. وضربنی و اکرمتہم الزیدون، الزیدون ضربنی کا فاعل ہے اور اکرمتہم اس کا مفعول ہے. اس کو سمجھ لیجیے. اور صورت تنازع کوفیین کے مذہب کے مطابق دونوں فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہے ضربنی و اکرمنی زیدن،
تو یہ زیدن فاعل ہے ضربنی کا، تو اکرمنی میں ہوا ضمیر فاعل. ضربنی و اکرمان الزیدانی، تو الزیدانی یہ فاعل بن گیا اس ضربنی کا، تو اکرمنی میں ہم نے ضمیر لے کر آئے. ضربنی و اکرمونی الزیدون، ضربنی الزیدون یہ اصل ہے، اور اکرمونی یہ اکرمونی میں واو ضمیر فاعل ہے. اول فعل اس میں ظاہر کو اپنا مفعول اور دوسرا اس کو فاعل بنانا چاہے، جیسے ضربت و اکرمنی زیدن، تو ضربت زیدن و اکرمنی، تو ضربت یہ پہلا فعل ہے جو زیدن کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے، لہذا ہم نے زیدن، اس کو زیدن پڑھیے، زیدن، اس کو ضربت و اکرمنی زیدن، اس کو ہم نے مفعول بنا دیا، اور اکرمنی میں مفعول موجود ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، تو ہم نے اکرمنی میں وہ ضمیر فاعل بنا دیں گے. ضربت و اکرمانی الزیدین، ضربت یہ الزیدین، الزیدین ضربت کا معمول اور مفعول بنے گا، اور اکرمانی میں ہم نے الف لے کر آ گئے، فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. اسی طرح ضربت و اکرمونی الزیدون میں بھی ضربت فعل ہے اور الزیدین یہ اس کا مفعول ہے محذوف ہے، اکرمونی کو فاعل کی ضرورت تھی، ہم نے واو ضمیر فاعل لے کر آ گئے. دوسری صورت کہ دونوں فعل اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہے، تو یہاں ہم نے پڑھا کہ حذف کر دو، لہذا ہم مفعول کو حذف کر دیں گے کوفیین کے مذہب کے مطابق. دوسرے فعل کے لیے پہلے فعل کا مفعول تو موجود ہے، تو ضربت و اکرمت زیدن، تو اکرمت کا مفعول کون ہے، تو ہم نے اس کا حذف کر دیا. ضربت و اکرمت الزیدین، زیدین یہ اکرمت، ضربت کا مفعول ہے، تو اکرمت کا ہما ضمیر مفعول بھی کو ہم نے محذوف کر دیا، حذف کر دیا. ضربت و اکرمت الزیدین، زیدین. اب دوسرا فعل اس میں ظاہر کو مفعول اور اول اس کو اپنا فاعل بنانا چاہے، ضربنی و اکرمت زیدن، تو زیدن یہ فاعل ہے ضربنی کا، تو اکرمت کا مفعول کہاں ہے، اس کو بھی اپنے مفعول کی ضرورت تھی، تو ہم نے اس کو حذف کر دیا. ضربنی و اکرمت الزیدانی، الزیدانی یہ ضربنی کا فاعل ہے، اکرمت کا مفعول محذوف ہے. ضربنی و اکرمت الزیدون، یہاں پر ضربنی و اکرمت الزیدون میں الزیدون فاعل ہے ضربنی کا، اور اکرمت کا مفعول محذوف ہے، یہ کوفیین کے مذہب کے مطابق. اب اس میں ایک دوسری صورت یہ بھی جائز تھی، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لے کر آ سکتے ہیں. تو اگر ضمیر لے کر آتے ہیں تو دیکھیے یہ ہم نے یہاں ضمیر ضربت اکرمتہ زیدن، اب یہ اکرمتہ میں ہو ضمیر بجائے حذف کرنے کے اس کو ضمیر کی شکل میں لے کر آ گئے. ضربت اکرمتہم الزیدین، ضربت اکرمتہم الزیدین. ضربنی و اکرمتہ زید، ضربنی و اکرمتہم الزیدانی، ضربنی و اکرمتہم الزیدون. تو ضربنی و اکرمتہ زید میں زیدن یہ فاعل ہے ضربنی کا، اور اکرمتہ میں یہاں ہم ضمیر لے کر آ رہے ہیں تینوں مثالوں میں. تو یہ جو تنازع فعلین ہیں اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں تو دوسرے فعل کیا تقاضا کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اگر فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو ضمیر لے کر آئیں گے، اور اگر مفعول کا تقاضا کرتے ہیں تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں. ذکر نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر مفعول کو ذکر کر دیں گے تو تکرار لازم آئے گا. اب یہاں سے اگر افعال قلوب ہو تو کیا ہوگا، یہ بہت آسان ہے، اور کتاب میں ساری مثالیں بھی موجود ہیں مکمل قاعدے کے ساتھ، تو آپ کتاب میں ترجمہ بھی دیکھیں اور تشریح بھی دیکھتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور بہرحال اگر افعال قلوب میں سے ہو فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، تو مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے. قطع تنازع کی ہم نے تین صورتیں پڑھی، ذکر، حذف اور اضمار. لیکن ضمیر یعنی ضمیر لے کر آئیں گے یا ذکر کر دیں گے یا حذف کر دیں گے. تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر لانے کی وجہ سے کیا ہوگا، ذکر کرنے کی صورت میں تکرار ہوگا، اور حذف کرنے کی صورت میں تو حذف اور اضمار درست تھا. لیکن اگر افعال قلوب ہے تو اب افعال قلوب کے قاعدے کچھ ان سے ہٹ کر ہیں. کیوں ہٹ کر ہے؟ اس لیے کہ افعال قلوب کا پہلے سے ہی قاعدہ ہے کہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حذف والی صورت میں تطبیق نہیں ہوگی، اس لیے اس کے قواعد الگ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر افعال قلوب میں سے ہو دونوں فعل، یعنی جو دو فعل تنازع کر رہے ہیں دونوں افعال قلوب میں سے ہو تو مفعول کو ظاہر کرنا ضروری ہے. کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا. ترجمہ دیکھیں اس کا، دو زید نے مجھ کو
تو زید نے مجھ کو چلنے والا خیال کیا اور میں نے ان دونوں کو چلنے والا خیال کیا۔ اب یہاں پر پہلے تو الزیدانی میں تنازع ہو رہا ہے، تو یہ بحث تو پہلے آ چکی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر کہ حسبنی اور حسبت دونوں الزیدانی کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ الزیدانی یہ حسبنی کا معمول ہے، الزیدانی یہ فاعل ہے حسبنی کا، الزیدانی یہ معمول ہے حسبنی کا، تو حسبتہما میں ہم نے الزیدانی کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر حسبنی چاہتا ہے کہ الزیدانی میرا فاعل بنے تو ہم نے اس کو الزیدانی کو معمول بنا دیا ہے حسبنی کا، اور حسبتہما یہ دوسرا فعل تھا، یہ تقاضا کر رہا تھا الزیدانی کو اپنا معمول بنانا، مفعول بنانا، تو ہم نے یہاں پر ہما میں ضمیر لے کر آئے۔ اب منطلقین اس میں کوئی تنازع نہیں ہو رہا ہے، اس منطلقن میں تنازع ہو رہا ہے۔ یہ حسبنی چاہ رہا ہے کہ منطلقن میرا معمول بنے، اور یہ حسبنی چاہ رہا ہے کہ یہ حسبت چاہ رہا ہے کہ منطلقن میرا معمول بنے۔ ایک لفظ ہے، دو فعل اس میں تنازع کر رہے ہیں۔ یہی ابھی منطلقین کی یہ بات، ابھی اس کو اب یوں سمجھیے کہ یہ ابھی ذکر نہیں ہے اس وقت۔ اگر یہ ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں تب تو کوئی تنازع ہی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں منطلقین کو ذکر کر دیا گیا۔ تو منطلقین اگر کتاب میں موجود نہ ہو، عبارت میں موجود نہ ہو، تب یہ اعتراض ہوگا، تب تنازع ہوگا کہ حسبنی اور حسبتہما دونوں منطلقن کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ وذالک، اور یہ اس وقت یہ اس لیے لأن حسبنی و حسبتہما تنازع فی منطلقن، حسبنی اور حسبتہما دونوں منطلقن میں تنازع کر رہے ہیں، اس منطلقن میں دونوں تنازع کر رہے ہیں۔ وعملت الاول، اور آپ نے پہلے کو عمل دے دیا، اور وہ پہلا کون سا ہے؟ حسبنی، وہ حسبنی، اور وہ حسبنی، یعنی ہم نے یہ منطلقن کو معمول بنا دیا اس حسبنی کا۔ تو اب حسبتو کو ضرورت تھی تو منطلقین لے کر آ گئے، اگر حسبتہما کو یہ منطلقین کو ذکر کر دیا۔ وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور آپ نے دوسرے میں مفعول کو ظاہر کر دیا، دوسرے میں مفعول کو ظاہر کر دیا، یعنی یہ منطلق ہے، اس لیے کہ رفع تنازع کی تین صورتیں ہیں، ذکر کر دو، حذف کر دو، ضمیر لے آؤ۔ تو یہاں حذف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا درست نہیں ہے۔ ضمیر لے کر آؤ تو یہاں ضمیر بھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ضمیر لانے کی صورت میں مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں میں مطابقت باقی نہیں رہے گی، جبکہ افعال قلوب کے دونوں مفعولوں میں مطابقت بھی ضروری ہے۔ تو اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ ذکر کر دو، تو ذکر کر دیں گے، اس لیے کہ دونوں صورتیں جب درست نہیں ہیں تو تیسری صورت یعنی اظہار ضروری ہے، تو ہم نے یہاں منطلقین کو اظہار کر دیا، ظاہر کر دیا۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْن، بس اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیتے، وَقُلْتَ، اور آپ کہتے حسبنی وحسبتہما الزیدان منطلقاً، یہاں سے دیکھیے، یہاں الزیدانی سے پہلے منطلقین محذوف ہیں، تو یلزم الاقتصار على احد المفعولین فی افعال القلوب وهو غیر جائز، تو دو مفعولوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا لازم آتا افعال قلوب میں، اور وہ جائز نہیں ہے۔ افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں، تو یہاں سے ہم حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَضْمَرْتَ، ضمیر لے آؤ، وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اور اگر ضمیر لاتے فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تُضْمِرَ مُفْرَدًا، تو اس بات سے خالی نہیں ہوتا کہ آپ مفرد کی ضمیر لاتے، وَتَقُولُ، اور آپ کہتے ہیں حسبنی وحسبتہما إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا، یہاں منطلقین کی جگہ ہم نے ایاہو کی ضمیر لے کر آئے۔ وحینئذ لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، اس وقت مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہیں ہوتا، مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہیں ہوتا۔ کیوں مفعول اول کے مطابق نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دیکھیے حسبتہما میں ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، اور ایاہو ہے مفرد کی ضمیر، تو دونوں میں مطابقت نہیں ہوتی۔
اور مفعول اول وہ ہما، اور وہ ہما ہے فی قولک حسبتہما، تیرے قول حسبتہما میں. تو ایاہ اور ہما، یہ دیکھیے ہما تثنیہ کی ضمیر ہے اور ایاہ مفرد کی ضمیر ہے، تو تثنیہ اور مفرد کی ضمیر میں مطابقت باقی نہیں رہتی، اس لیے ضمیر بھی نہیں لا سکتے. ولا يجوز ذلك، اور یہ جائز نہیں. وَأَن تُضْمِرَ مُثَنًّا، یا آپ تثنیہ کی ضمیر لے آؤ. وَتَقُولُ، اور آپ کا حسبنی وحسبتهما إياهما الزیدان منطلقا. اب یہاں ہم نے منطلقین کی جگہ ایاہما تثنیہ کی ضمیر لائے، تو اب دونوں میں مطابقت بھی ہو گئی، یعنی مفعول اول کی ضمیر بھی تثنیہ کی ہے، مفعول ثانی کی ضمیر بھی تثنیہ کی ہے. لیکن اب اس منطلقا یعنی مفعول سے مطابقت نہیں ہوتی، یعنی یا تثنیہ کی ضمیر ہے اور منطلقا لفظ مفرد ہے. وحینئذ یلزم عود الضمیر المثنى الى اللفظ المفرد، اور اس وقت لازم آتا تثنیہ کی ضمیر کا مفرد لفظ کی طرف لوٹنا. وهو منطلقا، اور وہ منطلقا الذي وقع فيه الترازو، جس میں ترازو واقع ہو رہا ہے. وهذا اذا لا يجوز، اور یہ بھی جائز نہیں. یعنی حسبنی وحسبتهما ایاهما الزیدان منطلقا، یہ ایاہما کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ منطلقاً کی طرف لوٹ رہی ہے. اب جب منطلقاً کی طرف لوٹ رہی ہے تو منطلقاً تو لفظاً مفرد ہے، لہذا جب یہ مفرد ہے تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی مفرد ہونا چاہیے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں باقی رہی. جب راجع مرجع میں مطابقت باقی نہیں رہی تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ، تو اب حذف بھی جائز نہیں ہے اور اضمار بھی جائز نہیں ہے. کما عرفت، جیسا کہ آپ نے جانا. وجب الاظہار، تو ظاہر کرنا واجب ہے. یعنی یہاں دیکھیں مفعول ثانی کو حذف کرنا اور ضمیر لانا یہ دونوں بھی جائز نہیں ہے، تو اظہار کرنا ضروری ہے. تو اب یہ مثال جو ہم نے بھی پڑھا کہ حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقا میں جو تنازع ہو رہا ہے، حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقا، یہ حسبنی اس منطلقا کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، یہ حسبتو اس منطلقا کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے. تو ہم نے اس کو عمل دے دیا کوفیین کے مطابق کہ یہ منطلقا اس حسبنی کا معمول ہے. تو اب یہ حسبتهما کو دوسرے مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا مفعول تو موجود ہے ہما، لیکن دوسرا مفعول کہاں ہے؟ تو اس کا دوسرا مفعول بھی منطلقاً ہے. تو اب تنازع کیسے دور کریں گے؟ تو تین صورتیں ہیں، ذکر، حذف، اضمار. تو ذکر نہیں کر سکتے یا حذف نہیں کر سکتے یا ضمیر نہیں لا سکتے، تینوں صورتیں ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ضمیر لے آؤ تو ضمیر میں راجع اور مرجع میں مطابقت باقی نہیں رہ رہی ہے. اگر تثنیہ کی ضمیر لائے تب بھی، مفرد کی ضمیر لے کر آئیں گے تب بھی، دونوں صورتیں یہاں درست نہیں ہیں. تو دوسری شکل یہ تھی کہ ہم حذف کر دیتے، تو حذف بھی درست نہیں، اس لیے کہ افعال قلوب کے مفعولوں کو حذف کرنا درست نہیں ہے. افعال قلوب میں سے دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک کو حذف کرنا درست نہیں ہے. تو اب تیسری شکل ایک ہی باقی رہ گئی تھی کہ ذکر کر دو، تو ہم نے اس کو ذکر کر دیا. حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. تو یہ مثال اس کی بنے گی جو آپ کی کتاب میں ہے. دیکھیے حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. یہ صورت ہے جب ہم نے تنازع کو ختم کر دیا، رفع تنازع ہو گئے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا کوفیین کے مذہب کے مطابق. ہمارے دو سوال رہیں گے صرف آج یہاں پر. پہلا سوال تو یہ کہ کوفیین اگر پہلے فعل کو عمل دیتے ہیں تو دوسرا فعل میں کیا کریں گے رفع تنازع کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر افعال قلوب ہو کوفیین کے مذہب کے مطابق تو تینوں صورتوں میں سے رفع تنازع کی تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.